جو فیروز نامی بندہ تھا، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرے اوپر کچھ قرض ہے، وہ میں دے نہیں سکتا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پوچھا کہ تیرا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تو ان کا جو ذریعہ معاش تھا اس سے وہ اپنا قرض بخوب ہی ادا کر سکتے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ان کو امداد دینے سے منع کر دیا۔ تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس کے دل میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بارے میں جو ہے بغض جو تھا، حسد جو تھا، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اس نے نیت کر لی کہ میں امیر المومنین کو شہید کروں گا۔ استغفر اللہ۔ تو کیا ہوا، صبح کی نماز کا وقت تھا اور وہ جو مجوسی تھا فیروز نامی بندہ، وہ صف بندی جب ہوئی تو وہ بھی اس صف میں کھڑا ہوا تھا اور چاقو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں مکمل بند گئی، صفیں کھڑی ہو گئی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جلوہ فرما ہوئے۔ جب مصلی رسول پر کھڑے ہوئے تو وہ جو مجوسی تھا، وہ جو فیروز نامی بندہ تھا، اس نے بڑھ کر اتنا وار کیے کہ ایک وار جو تھا آپ کے پیٹ کے نیچے لگا اور وہی وار آپ کو بہت زیادہ گھائل کر گیا۔ بہت زیادہ وار اس نے کیے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا اور آگے کیا، نماز میں تاخیر نہ ہو۔ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول کے ساتھ گھائل حالت میں پڑے ہوئے تھے اور تڑپ رہے تھے، اور ادھر صحابہ کرام نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد سب نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سنبھالا، اور اس کے بعد آپ کی مرم پٹی ہونے لگی۔ اور وہ جو مجوسی تھا، جب آپ کو تھوڑا سا ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ میرا قاتل کون تھا؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ ایک مجوسی تھا فیروز نامی۔ تو آپ نے شکر ادا کیا کہ اے باری تعالیٰ، تیرا لاکھ خاص شکر ہے کہ مجھے عمر کو قتل کرنے والا، شہید کرنے والا بندہ کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ ایک مجوسی تھا۔ تو آپ نے شکر ادا کیا اس بات پر۔ تو یہ ذی الحجہ میں آپ کو گھائل کیا گیا اور آپ کے جسم پر اتنا زخم آئے کہ مرہم پٹی کا کوئی اثر نہ ہوا آپ پر، اور آپ یکم محرم الحرام آپ کی شہادت جو ہے وہ واقع ہوئی۔ اور یہ واقعہ اور یہ تفصیل بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، بس بتانا مقصد یہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خلافت پر بیٹھ کر، خلافت کی مسند پر بیٹھ کر خلافت کے جو کام تھے اس کو کیسے سر انجام دیا، اور آج ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیسے ہے۔ آج جو بندہ کہتا ہے نا، یہ جو لبرل، جنہوں نے اپنے اوپر یہ ایک لیبل لگایا ہوا کہ ہم لبرل قسم کے بندے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب دین اسلام کو پھیلانے والا، اس کی تبلیغ کرنے والا بندہ جب حکومت سنبھالتا تھا، اس وقت وہاں پر گناہ کا کوئی ارتکاب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج جو بندہ کہتا ہے نا کہ جناب اسلام کا سیاست ہے کیا کام، تو بھائی یہ اسلام اور سیاست جو ہے یہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، اور یہ رہیں گے۔ اور جب تک اسلامی کنٹریز جتنا بھی ہے، جتنا بھی مسلمان کسی ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں پر جب تک کوئی مسلمان ایسا حاکم نہیں آ جاتا جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو، تب تک ہمارے حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے جیسے آج چل رہے ہیں، اور بڑے بڑے فتنے سار اٹھا رہے ہیں میرے بھائیوں، بڑے بڑے فتنے سار اٹھا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کی جتنا عمر گزر چکی ہے، میری گزر چکی ہے، جتنا فتنے ہم نے اس دور میں دیکھ لیے ہیں، کبھی پہلے ہم نے یہ سنے بھی تھے؟ اگر ہمارا حاکم جو ہے وہ ایک دین اسلام کا پرچار کرنے والا ہوتا، وہ منبر رسول پر بیٹھنے والا انسان ہوتا، تو آج ہمارے اوپر یہ وقت نہ آتا۔ یہ جو آج ہمارے حالات اتنا خراب ہے، یہ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ناموس رسالت کی پہرہ داری نہیں کر رہے، ہم ختم نبوت کی پاسداری نہیں کر رہے، اور ہم بڑے ہی سکون سے پھر رہے گئے۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا بازار مصر میں صرف مول لگا تھا، ان کی بولی لگائی گئی تھی، اور یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک مصر کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ، پیدا ہونے والا بچہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پیروں پر آ کر نہیں گرا تھا، معافی نہیں مانگی گئی تھی، قربان نہیں کیا گیا تھا، تب تک اللہ رب العزت نے قحط نہیں ہٹایا تھا۔ وہ تو یوسف علیہ السلام تھے، اور یہاں پر حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے درمیان جناب وہ صحابیوں والا نہ جذبہ ہے، نہ کہ ہمارے اندر وہ روح ہے۔ یہ
ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کا واقعہ ہمارے لیے کہ ہمیں آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کس موڑ پر کھڑے ہوئے گئے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پر ڈاکے ڈالے جا رہے گئے اور ہم بڑے بے پرواہ پھر رہے گئے۔ آج تو ہم سے کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن قیامت والا دن پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی بتا، تو نے دین اسلام کے لیے کیا کیا تھا، تو نے دین اسلام کو کیا دیا تھا۔ تو میرے بھائیو آج وقت ہے صحابہ کرام کی سوانح حیات کو پڑھو اور اس پر عمل کرو اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔